بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب کیفیت السلام یعنی سلام کی کیفیت کا بیان۔ یستحب ان یقول المبتدئ بالسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیأتی بضمیر الجمع وإن كان المسلم عليه واحدا ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم۔ یہ بات مستحب ہے کہ سلام کرنے والا صیغہ جمع کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اگرچہ جس کو وہ سلام کر رہا ہے وہ ایک ہی آدمی کیوں نہ ہو، اور جواب دینے والا بھی واو عطف کے ساتھ لگائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں سے امام نووی رحمہ اللہ سلام کی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں کہ سلام کیسا ہوگا، تو فرمایا کہ وہ جمع کے صیغے والا سلام ہوگا، یعنی جمع کے صیغے کے ساتھ اگرچہ اگلا شخص جس کو ہم سلام کر رہے ہیں وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، اور اسی طرح جب جواب دیں گے تو وہ بھی جمع کے صیغے کے ساتھ جواب دے گا، اور اس کے علاوہ واو عطف بھی لگائے گا، یعنی علیکم السلام نہیں بلکہ وعلیکم السلام بولے گا۔ تو یہاں پہ امام نووی رحمہ اللہ سلام کرنے کے الفاظ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے الفاظ ہوں گے اور کن صیغوں کے ساتھ آئیں گے۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه ثم جلس فقال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا السلام علیکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر وہ آدمی بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرد علیہ فجلس فقال عشرون ثم جاء آخر فقال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرد علیہ فجلس فقال ثلاثون۔ رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن۔ فرمایا 10 نیکیاں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں ملی۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا بھی جواب دیا، بس وہ بھی بیٹھ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی۔ اس حدیث کو ابو داود ترمذی نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، اور اس کے ساتھ ورحمۃ اللہ جب ملا لیں گے تو 20 نیکیاں، اور پھر اگر اس کے بعد وبرکاتہ ملا لیں گے تو پھر 30 نیکیاں ملیں گی۔ یعنی سلام کے جواب میں جتنے الفاظ بڑھائیں گے اتنی نیکیاں بھی بڑھتی جائیں گی، لیکن یہ الفاظ کوئی لا تعداد نہیں بڑھاتے جانا، بلکہ ان کی ایک حد ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے یہ رحمت اللہ وبرکاتہ تک ہی کہنا ہے۔ اور بعض روایات میں مغفرتہ کا بھی ذکر ہے، یعنی اس کا بھی اضافہ ثابت ہے، تاہم اس سے زیادہ الفاظ کا اضافہ جو ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اس سے زیادہ الفاظ کو نہیں بولیں گے، یعنی وہ مغفرتہ بھی جو ہے اس کی گنجائش ہے، ورنہ سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بس اتنا سلام ہے، اور مغفرتوں کے بعد اگر کوئی ملانا چاہے تو وہ نہ ملائے، کیونکہ اس سے زیادہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا جبریل یقرأ علیک السلام
قالت قلت وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی جبرائیل ہیں جو تجھے سلام کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے جواب میں کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَهَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَایَاتِ الصَّحِیحَیْن وَبَرَکَاتُ وَفِي بَعْضِهَا بِحَذْفِهَا وَزِیَادَةُ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ۔ بخاری اور مسلم کی بعض روایات میں اسی طرح وبرکاتہ کے ساتھ ہے اور بعض میں اس کے بغیر ہے اور ثقہ راوی کی زیادتی مقبول ہے، یعنی وبرکاتہ کا جو اضافہ کیا راوی نے وہ درست ہے۔ تو اس میں حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا سلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا کہ حضرت جبرائیل آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور جن کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ نبیوں تک وحی لے کر آتے ہیں۔ تو وہ کون سی دو امہات المؤمنین ہیں جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کیا، یعنی ان کو سلام کہا، تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی ان دونوں کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام کہا ہے۔ تو نیز اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی غائب سلام بھیج رہا ہو تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وعلیہ السلام بولا، یعنی اس جملے میں غائبانہ سلام کے جواب دینے کا ایک طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ حاضر کے صیغے کی بجائے غائب کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ سلام کے جواب میں زائد دعائیہ کلمات کا اضافہ کرنا بھی افضل اور بہتر ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے علیہ السلام کے جواب میں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جواب دیا۔ تو اس سے سلام کا ایک طریقہ بھی معلوم ہو گیا کہ سلام کے کس طرح کے الفاظ ہوں اور جواب میں وہ الفاظ جو ہیں دعائیہ الفاظ کچھ زیادہ ہوں۔ وعن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه واذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا رواہ البخاری۔ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْجُمْعُ كَثِيرًا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بات ارشاد فرماتے تو اسے 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور جب کسی قوم کے پاس آ کر سلام کرتے تو سلام بھی 3 مرتبہ فرماتے۔ یہ حدیث محمول ہے اس صورت پر جبکہ لوگ بہت زیادہ ہوں۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلام کرنے کی کیفیت کو بتایا گیا کہ جب مجمع زیادہ ہوتا تو آپ کس طرح سے سلام فرماتے۔ تو جب مجمع زیادہ ہوتا تو آپ 3 دفعہ سلام فرماتے، یعنی 1 مرتبہ دائیں جانب، پھر بائیں جانب اور 1 مرتبہ سامنے کی طرف، تاکہ سب کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پہنچ جائے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا اعلیٰ نمونہ ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کا کس قدر احترام کرتے، کہ ان کی خاطرداری کا کس قدر اہتمام فرماتے۔ کہ مجمع زیادہ ہوتا تو حالانکہ اصول یہ ہے کہ اگر مجمع زیادہ ہوتا تو ایک شخص بھی سلام کا جواب دے دے تو کافی ہو جاتا، یعنی سب کو سنوانا ضروری نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلداری کا خیال کیا اور پورے مجمع کو اس طرح سے سلام کیا کہ کوئی شخص ایسا نہ رہ جائے جس کو سلام کی آواز نہ جائے اور وہ شکوہ کرے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا بھی معلوم ہوا کہ آپ کس قدر اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ وعن مقداد رضی اللہ عنہ فی حدیثہ طویل قال كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم
रवाहु मुस्लिम। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी लंबी हदीस में बयान फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनके हिस्से का दूध उठा कर रख दिया करते थे। बस आप रात को तशरीफ़ लाते और इस तरह सलाम करते कि सोए हुए बेदार ना हो और बेदार आदमी आपके सलाम को सुन ले। बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और इस तरह सलाम किया जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम किया करते थे। नरफ़ाउ, ये बाब फ़तहा यफ़्तहु से है, यानी रफ़ा यरफ़ाउ, रफ़अन इसका मस्दर है बमाना उठाना या लेना, यानी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा उठा कर रख दिया करते थे। तो इस हदीस मुबारका में सलाम करने का एक अदब बयान किया गया कि ऐसी जगह जहाँ पर बाज़ लोग बेदार हो और बाज़ लोग सोए हुए हो तो वहाँ पर सलाम इस तरह से करना चाहिए कि जागने वालों को आपकी आवाज़ चली जाए, वो आपके सलाम का जवाब दे दें, लेकिन जो सोए हुए लोग हैं उनकी नींद ना ख़राब हो, वो ना जागे, यानी ना तो चिल्ला कर सलाम किया जाए और ना इतना आहिस्ता किया जाए कि जागते हुए लोगों को भी पता ना चले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही खूबसूरत तरीका बताया सलाम करने का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सुन्नतें ही बहुत खूबसूरत हैं। अगर हम इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो हमारी पूरी ज़िंदगी बाअदब होगी और हमारी पूरी ज़िंदगी नूरानियत वाली होगी। वअन अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अस्मा बिन्त यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रा फिल मस्जिद यौमन व उस्बतुम मिनन निसाई कुऊदुन व अलवा बियदिही बित्तस्लीम, रवाहु तिर्मिज़ी व क़ाला हदीसुन हसनुन। एक रोज़ मस्जिद से गुजरे, वहाँ औरतों की एक जमात बैठी हुई थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के इशारे से सलाम किया। तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया और यह हदीस हसन है। वहाज़ा महमूलुन अला अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमअ बैन लफ्ज़ी वल इशारा व युअज्जिदुहु अन्न फ़ी रिवायति अबू दाऊद फसल्लम अलैना। ये इस सूरत पर महमूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ और इशारा दोनों को जमा फरमा लिया, यानी मुँह से तो अस्सलामु अलैकुम के अल्फाज अदा फरमाए और हाथ के साथ इशारा भी फरमाया। इस बात की तायीद अबू दाऊद की इस रिवायत से होती है कि जिसमें आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलाम कहा। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलाम करने के बारे में बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से सलाम किया और फिर इमाम तिर्मिज़ी ने बताया कि इसके खुद तशरीफ़ फरमा दी कि इसमें इशारा भी होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ के साथ इशारा भी किया और अल्फाज भी बोले होंगे। तो इमाम नववी रहिमहुल्लाह फ़अलवा बियदिही बित्तस्लीम की जो यहाँ पे तावील बता रहे हैं वो इसलिए बता रहे हैं कि अहादीस में सिर्फ हाथ के इशारे के साथ सलाम करने से मना फरमाया, क्योंकि ये यहूद व नसारा का सलाम था, यानी सिर्फ हाथ के इशारे से। तो यहूद व नसारा इस तरह से सलाम करते थे, तो इसलिए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्फाज भी इस्तेमाल किए होंगे और हाथ का इशारा भी, अकेला इशारा नहीं किया होगा। तो यहाँ पे एक बात ये भी है कि औरतों को सलाम करना जायज़ नहीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों किया? तो उलमा ये फरमाते हैं कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी, ताहम उम्मत के लिए ये जायज़ नहीं कि वो औरतों को सलाम करे या इनके सलाम का जवाब दे, क्योंकि इसमें फितने का अंदेशा है। हाँ, अगर महरम हो या बहुत उम्र रसीदा औरत हो कि फितने का बिल्कुल खौफ नहीं, तो वहाँ सलाम करने की इजाज़त होगी, और जहाँ ये फितने का खौफ हो वहाँ पर जवाब न दे, बस दिल में ही जवाब दे दे। तो इससे हमें ये भी मालूम हुआ कि औरतों को सलाम करना नहीं दुरुस्त, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी। और दूसरा ये मालूम हो गया यहाँ से इस तावील से कि हाथ के सिर्फ हाथ से सलाम नहीं करना चाहिए, हाथ के इशारे से, बल्कि अल्फाज भी हो।
تو امام نووی رحمہ اللہ نے یہ کیفیت بتائی کہ بعض اوقات جیسے مجمع زیادہ ہوتا ہے تو الفاظ کے ساتھ ہاتھ کا اشارہ استعمال کرنا درست ہے، کیونکہ آواز دور تک نہیں پہنچتی تو کئی لوگ اشارے سے سمجھ لیتے ہیں کہ اب سلام کیا جا رہا ہے۔ وعن ابی جریل حجیمی رضی اللہ عنہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت علیک السلام یا رسول اللہ قال لا تقل علیک السلام فإن علیک السلام تحیت الموتى رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح وقد سبق بطولہ۔ حضرت ابو جریل جہیمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا علیک السلام یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک السلام مت کہو، اس لیے کہ علیک السلام مردوں کا سلام ہے۔ ابو داود، ترمذی اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث پوری پہلے گزر چکی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیک السلام مردوں کا ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اس طرح سے مردوں پر سلام پڑھا جاتا تھا، تو اسلام نے یہ بتایا کہ اس طرح سے سلام نہ کیا جائے بلکہ السلام علیکم کہا جائے۔ تو اسلام کا طریقہ یہ ہے۔ تو امام نووی رحمہ اللہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ سلام کے الفاظ کیسے ہو، چونکہ یہ باب سلام کی کیفیت کے بارے میں ہے تو اس کے الفاظ کے بارے میں ہے، تو یہاں پر بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمانہ جاہلیت والے الفاظ سے منع فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سلام السلام علیکم ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو رائج شدہ کلمات ہیں جس کا بھی رواج ہے وہ درست نہیں۔ سلام کی فضیلت انہی کلمات کے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا جس میں سلام کی کیفیت کے بارے میں بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔